اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل اثرات المذنبین۔ ماہ مبارک رمضان کے 23ویں دن کی دعا جو حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی، خدایا مجھے اس ماہ میں گناہوں سے دھل دے اور اس میں مجھے عیبوں سے پاک کر دے اور میرے قلب کو قلبوں کی پرہیزگاری سے آزما۔ گناہ گاروں کی لغزشوں کو نظر انداز کرنے والے۔ پہلا فقرہ اس دعا میں، خدایا میرے گناہوں کو دھل دے۔ گناہ صرف انسان کے باطن کو نجس نہیں کرتے بلکہ انسان کے ظاہر کو بھی نجس کر دیتے ہیں۔ لہذا جہاں گناہ کے سبب انسان کا اخروی نقصان ہوتا ہے وہیں دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے۔ جہاں گناہ کے ذریعے سے انسان کی آخرت خراب ہو سکتی ہے وہیں دنیا بھی خراب ہوتی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، انسان پریشان رہتا ہے، انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ لہذا ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ لیکن یہ توبہ کیسے کرے گا؟ کیا صرف نرمی کے ساتھ اپنے کان کی لو کو پکڑ کر 2 مرتبہ اپنے رخسار کو تھپتھپا دینے سے انسان کی توبہ ہو جاتی ہے؟ نہیں، توبہ یہ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ توبہ ایک بلند و بالا مقام ہے کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اقرار کرے بارگاہ پروردگار میں، خدایا مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، اور اس کے بعد گناہ سے توبہ کرے، اقرار کرے کہ خدا ہم سے یہ گناہ ہوا ہے اور اس کے بعد اب میں اس سے توبہ، یعنی مجھے پاک کر دے، میں شرمندہ ہوں، اپنے کیے پہ شرمندہ ہو کہ پروردگار مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، میں اس پہ شرمندہ ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں۔ روزانہ استغفار کرے، سونے سے پہلے استغفار کرے، اٹھنے کے بعد استغفار کرے۔ نماز شب استغفار کے لیے ہے، نماز استغفار کے لیے ہے۔ توبہ نصوح جسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے گناہ پہ توبہ کرے، اپنے گناہ کا اقرار کرے، اس پر شرمندہ ہو، بارگاہ معبود میں گریہ و زاری کرے تاکہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ دوسری جو اہم چیز ہے توبہ و استغفار میں، جس کے اوپر تاکید کی گئی ہے کہ توبہ و استغفار اس قدر اہم ہے کہ انسان کہ جب معصوم امام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا مولا مجھے اولاد چاہیے، فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا، اس نے اپنے مال کی پریشانی کے بارے میں کہا، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے نے کوئی اور پریشانی بتائی، لوگ مختلف پریشانیاں بتا رہے تھے، معصوم نے فرمایا کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ ہر ایک مشکل کا حل یہی استغفار بتا رہے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ ہاں، استغفار کے ذریعے سے ہی تمام مشکلات برطرف ہوتی ہیں، اور یہ استغفار ہے جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور اچھائیوں کو اور حالات کو بہتر بناتا ہے۔ دوسری چیز کہ پروردگار جو اس آج کی دعا میں ہے کہ خدایا میرے عیبوں سے مجھے پاک کر دے۔ انسان کے اندر عیب 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک عیب ظاہری ہوتا ہے، کسی کا ہاتھ خراب ہے، کسی کا کان خراب ہے، کسی کا چہرے پہ کوئی عیب ہے، کسی کے قد میں ہے، مختلف طرح کی یہ ظاہری عیب ہے۔
لیکن یہاں پر یہ عیب مراد نہیں ہے، بلکہ وہ عیب ہے جو انسان کے باطن کو بھی خراب کرتا ہے، انسان کے ظاہر کو بھی خراب کرتا ہے۔ اس میں سے ایک عیب جھوٹ بولنا ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر سارے عیوب کو، سارے برائیوں کو کسی گھر میں بند کر دیا جائے تو اس کی چابی جھوٹ ہے۔ دوسری چیز چغل خوری ہے، ادھر کی بات ادھر لگا دینا، یہ بھی عیب ہے۔ تیسرے غیبت ہے، کسی دوسرے کی بات کو پہنچانا۔ ایک مسئلہ اور ہے، غیبت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، غیبت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کی کوئی بات سنے اور اس تک پہنچا دے۔ آج کل چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، تو آج کل سننے کی بات نہیں ہے، آپ نے ٹیلی فون ریکارڈ کر لیا اور یہ اس کی بات کو ریکارڈ کر کے اور جسے نہیں سنانا چاہیے اسے سنا رہے ہیں، چونکہ بغیر اجازت کے یہ فتنہ و فساد یہ کام کر رہے ہیں، اور اس نے بہرحال ٹیلی فون کے اوپر آپ سے کہا تھا اور آپ نے اسے ریکارڈ کر لیا، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی عیب ہے، کیونکہ یہ کام جائز نہیں ہے۔ کسی کے ٹیلی فون کال کو ریکارڈ کرنا جائز ہے، لیکن اگر اسے کہیں پر غلط مصرف لیا جائے اور اس سے فتنہ و فساد برپا کیا جائے، دو لوگوں کے درمیان اختلاف ایجاد کیا جائے، کسی کی شخصیت کو مجروح کیا جائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور جس طرح سے غیبت کرنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے غیبت سننا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ غرور ہے، تکبر ہے۔ غرور اور تکبر میں کہ اگر کوئی چھوٹا ہے اس سے اخلاق سے نہ ملنا، کوئی بڑا مل گیا تو اس سے اخلاق سے ملنا، کوئی صاحب منصب، صاحب عہدہ، صاحب دولت ہے تو اسے سلام کرنا، جو غریب ہے اسے سلام نہ کرنا، بلکہ اس کے سلام کا جواب بھی نہ دینا، یہ تمام کے تمام عیب ہے کہ جس میں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ان عیوب سے پاک کر دے۔ صرف دعا نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے، اور یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ واقعہ ملتا ہے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کے ایک خاص چاہنے والے ہیں، خاص صحابی ہیں، جناب علی ابن یقطین، وزیر تھے ہارون رشید کے، امام کی اجازت تھے۔ ان کے پاس کوفے کے رہنے والے جناب ابراہیم جمال پہنچے۔ انہوں نے ملاقات نہیں کی ابراہیم جمال سے، کیونکہ ابراہیم جمال ایک معمولی انسان تھے ظاہری طور پر۔ جب یہ مدینے پہنچے علی ابن یقطین اور انہوں نے چاہا کہ امام موسی کاظم علیہ السلام سے ملاقات کرے، تو امام موسی کاظم علیہ السلام نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ جب کئی دن تک ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی تو ایک دن ملے، کہا کہ راستے میں ملاقات ہوگی، مولا آپ ہمیں کیوں نہیں اجازت دے رہے ملاقات کی؟ کہا تم نے ابراہیم جمال کو ملاقات کی اجازت نہیں دی تھی، جو ہمارے شیعوں کو اجازت نہیں دیتا ہم سے ملاقات کی، ہم اسے اجازت نہیں دیتے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اگر کوئی لاکھ اہل بیت علیہ السلام سے نزدیک ہو، لیکن اگر وہ شیعیان اہل بیت کو نظر انداز کرے گا تو اہل بیت اسے قبول نہیں کریں گے۔ یعنی جس طرح سے اہل بیت سے محبت ضروری ہے، اسی طرح سے ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت ضروری ہے، ان کا بھی احترام ضروری ہے۔ لہذا یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ جناب علی ابن یقطین کہتے ہیں مولا میں کیا کروں؟ امام نے ان کو باعجاز کہا کہ تم بقی میں جانا، اور اس کے بعد وہ پورا واقعہ ہے کہ وہ باعجاز مدینے سے کوفے پہنچے، ابراہیم جمال کے گھر کے دروازے پہ دق الباب کیا، ابراہیم جمال سے معذرت چاہی، ابراہیم جمال نے معاف کر دیا۔ اب علی ابن یقطین کہتے ہیں میں ایسے معافی نہیں چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے معاف کیا، بلکہ اس کی سند ہو۔ کہا کیا سند ہے؟ جناب علی ابن یقطین جو کہ وزیر تھے، وہ زمین پر لیٹ گئے، اپنے رخسار کو زمین پہ رکھا اور کہتے ہیں کہ اپنا قدم میرے رخسار پہ رکھو
تاکہ تمہارے قدم کی تمہارے پیر کی خاک میرے رخسار پہ ہوگی، یہ خاک میں اپنے مولا امام موسی کاظم کو دکھاؤں گا۔ مولا یہ آپ کے صحابی، آپ کے چاہنے والے ابراہیم جمال کے قدم کی خاک ہے جو میرے رخسار کے اوپر ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ جب امام علیہ السلام کی خدمت میں ابراہیم جمال سے معافی مانگ کر یہ پہنچے تو ابراہیم جمال نے معاف کر دیا تھا انہیں، تو جب یہ پہنچے تو امام علیہ السلام نے علی ابن یقطین سے کہا اب میں بھی تم سے راضی ہوں، میں بھی تم سے خوشنود ہوں، کیونکہ تم نے ہمارے شیعہ کو خوش کیا ہے۔ لہذا جس طرح سے اہل بیت کی خوشنودی کا خیال رکھا جائے اسی طرح سے شیعوں کی بھی خوشنودی کا خیال رکھا جائے۔ روایات میں ہے، ہم زیارت میں پڑھتے ہیں سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یہ مذاق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مولا جس سے آپ نے صلح کی اس سے ہم صلح کرتے ہیں، مولا جس سے آپ نے جنگ کی اس سے ہم جنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس زیارت میں امام حسین علیہ السلام کو یا دیگر معصومین علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، تو پھر یہ آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی محب اہل بیت ہے، جو بھی علی ولی اللہ کا اقرار کرتا ہے اس سے محبت ہوگی، اس سے نفرت نہیں ہوگی، اس سے دشمنی نہیں ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔